کینیڈا اور آنٹیریو میں اپنے نئے گھر میں خوش آمدید۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کے لیے ایک لمبے، مشکل لیکن خوشگوار اور مفید سفر کی ابتدا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کی مدد کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایئرپورٹ پر پہلے چند گھنٹے الجھا دینے والے ہوں، لیکن ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے تیار رہیں، حتیٰ کہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے بھی۔ اور اگر آپ تذبذب کا شکار ہیں کہ اپنے ساتھ کیا لے جا سکتے ہیں، تو ویب سائٹ پر جائیں یا اپنے ملک میں واقع سفارت خانے یا قونصل خانے سے رابطہ کریں۔ یہاں موجود حکام کا تعلق کینیڈا بارڈر سروسز ایجنسی سے ہے، اور یہ لوگ آپ اور آپ کے اہل خانہ جیسے ہزاروں نئے آنے والوں سے مل چکے ہیں۔ یہ یہاں کینیڈا میں آپ کی تارک وطن کی حیثیت سے آمد کو ہر ممکن حد تک رواں اور تکلیف سے پاک بنانے کے لیے ہیں۔ آپ کے پاس اہم ترین چیز آپ کا پاسپورٹ اور اس کے ساتھ کسٹم ڈکلیریشن کارڈ ہے جو آپ نے جہاز میں پر کیا تھا۔ سب سے پہلے آپ کی ملاقات کسٹمز حکام سے ہوگی۔ بہت سے کاموں میں سے ان کا ایک کام کینیڈا میں غیر قانونی اشیاء کا داخلہ روکنا ہے، لہٰذا یہ لوگ آپ سے ان چیزوں کے بارے میں بہت سے مخصوص سوالات بھی کریں گے جو آپ ساتھ لے جا رہے ہوں۔ بارٹر آفیسر تانیہ کہتی ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کے پاس کوئی اسلحہ، کھانے پینے کی کوئی چیزیں، کوئی پودے، پالتو جانور یا اسی نوعیت کی دوسری اشیاء ہیں۔ کسٹمز حکام آپ سے ان اشیاء کی فہرست بھی طلب کریں گے انگریزی یا فرانسیسی زبان میں، جو بعد ازاں آپ کے پتے پر روانہ کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ جن حکام سے ملیں گے ان کا تعلق امیگریشن کینیڈا سے ہوگا۔ انہیں آپ سے سروکار ہوگا اور آپ کی دستاویزات چیک کریں گے۔ نئے آنے والوں کو اپنا لینڈنگ ویزا اپنے پاسپورٹ میں رکھنا چاہیے۔ اپنے ساتھ لانے والی دیگر دستاویزات میں پیدائش کا سرٹیفکیٹ، تعلیمی اسناد اور شادی کا سرٹیفکیٹ شامل ہیں۔ انہیں ان تمام دستاویزات کی 2 کاپیاں اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ اگر وہ کینیڈا کی دونوں سرکاری زبانوں میں سے کسی ایک میں نہیں ہیں تو انہیں اس کا ترجمہ انگریزی یا فرانسیسی زبان میں کرا لینا چاہیے۔ مستقل رہائش کی تصدیقی کاپی اپنے پاسپورٹ میں رکھیے، کیونکہ آپ کا ریزیڈنٹ کارڈ یہاں انٹیریو میں آپ کے نئے پتے پر ملنے میں 6 ہفتے تک کا وقت لے سکتا ہے، اور ان تمام کاغذات کی تصدیق شدہ کاپیاں ہر وقت اپنے پاس رکھیے، کیونکہ وہ کسی بھی فرد کو جو کینیڈا کا شہری نہیں ہے یہاں آ کر پڑھنے، کام کرنے اور کھیلنے کی اجازت بالکل کینیڈین شہریوں کی طرح دیتے ہیں، لیکن بغیر حقیقی کینیڈی شہری بنے۔ مستقل رہائش کی تصدیق کے ساتھ آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے، لیکن جیسے ہی آپ اقامتی لوازمات پورے کر لیتے ہیں تو آپ شہریت کے لیے درخواست دینے کے اہل ہو جائیں گے۔ جب آپ دفتری طریقہ کار مکمل کر چکیں تو ایئرپورٹ پر امیگرینٹ سروس پرووائڈر کے کیوسک پر رکیں۔ ان کے پاس ایسی معلومات ہیں جو آپ کی فوری طور پر مدد کر سکتی ہیں، اور تب بالآخر آپ باضابطہ طور پر کینیڈا میں ہوں گے، جہاں دوست یا رشتہ دار آپ کے منتظر ہو سکتے ہیں۔ ہماری کہانی کے دوسرے حصے میں آپ کینیڈا اور آنٹیریو اور ان تنظیموں کے بارے میں جانیں گے جو تارکین وطن کو مدد فراہم کرتی ہیں۔ آپ جانیں گے آنٹیریو میں نیا گھر خریدنے کے بارے میں، تعلیم اور صحت کے نظاموں کے بارے میں، اور دیکھیں گے کہ کام کیسے حاصل کیا جائے۔ ایک شے جس کے متعلق آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہاں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کینیڈا مشرقی ساحل بحر اوقیانوس سے اپنے مغربی ساحل بحر الکاہل تک 5400 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ جنوبی سرحد سے لے کر شمالی علاقوں اور بحر منجمد شمالی تک 4600 کلومیٹر تک وسیع ہے، اور یہ 6 ٹائم زون پر مشتمل ہے۔ 10 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، لیکن اس کی کل آبادی صرف 33 ملین ہے۔ زیادہ تر کینیڈین شہروں میں رہائش پذیر ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سوں کی جڑیں زراعتی کمیونٹیز میں ہیں، اور زراعت ہماری اہم ترین صنعتوں میں سے ایک ہے۔ جنوبی کینیڈا 10 صوبوں میں تقسیم ہے۔ یہاں وسیع رقبے پر مشتمل 3 شمالی خطے بھی ہیں جو کہ بہت مختلف علاقوں اور کم آبادی کے حامل ہیں۔ ہمارے مشرقی ساحل پر سنگلاخ ساحلی پٹی، بندرگاہی شہروں
چھوٹے قصبوں اور خوبصورت دیہی علاقوں پر مشتمل 4 اوقیانوسی صوبے ہیں، اور مغرب کی طرف جاتے ہوئے اوپر وسطی کینیڈا کی طرف سینٹ لارنس دریا کے ساتھ فرانسیسی بولنے والا صوبہ کیوبیک ہے۔ یہ تاریخی کیوبیک شہر ہے اور اس سے آگے کینیڈا کا دوسرا سب سے بڑا شہر مونٹریال ہے۔ بالآخر ہم اونٹاریو صوبے سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم چند ہی منٹوں میں آپ کے نئے گھر کے بارے میں زیادہ جانیں گے۔ اگرچہ ہمارے قدیمی باشندے ہزاروں برس سے یہاں رہ رہے ہیں اور ہماری جدید زندگی میں سرگرم ہیں، لیکن ان ممالک کے مقابلے میں جہاں سے آپ آئے ہیں، کینیڈا نسبتاً بہت نیا ہے۔ پھر بھی اس کی ایک تاریخ ہے جس پر ہمیں فخر ہے، اور ہم اسے ہر سال کینیڈا ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ تقریباً 500 برس قبل مغربی یورپ کے مہم جوؤں نے طویل سینٹ لارنس ریور دریافت کیا اور بر اعظم کے جنگلاتی قلب تک پہنچ گئے۔ فرانسیسی مہمجو جیک کارٹیے اس بڑے ملک کو کینیڈا کہنے والا پہلا شخص تھا۔ اگلی 2.5 صدیوں تک فرانس اور برطانیہ کے مابین اس بات کے لیے کشمکش جاری رہی کہ آخرکار کینیڈا پر کون حکمران ہوگا، لیکن بالآخر کلاسک کینیڈین سمجھوتے طے پایا، جس کے تحت برطانیہ اور فرانس دونوں کی ثقافت اور زبانوں کو ماضی سے اب تک سرکاری تسلیم کر لیا گیا۔ 1867 میں کنفیڈریشن کے وقت تک، جب ہم اوٹوا کے دارالحکومت کے ساتھ ایک ملک بنے، مشرقی کینیڈا کا زیادہ تر حصہ آباد ہو چکا تھا۔ تاہم وسیع و عریض مغربی حصہ ویران رہا اور یورپ بھر کے تارکین وطن کے لیے باعث کشش بن گیا۔ شمالی اونٹاریو اور 3 پریری صوبوں سے بحر الکاہل کے ساحل تک برطانوی کولمبیا تک ریلوے کے نئے نظام نے ملک کو وحدیت عطا کرنے میں مدد دی۔ اس وقت سے اب تک کینیڈا آبادی اور بین الاقوامی مقام کے اعتبار سے بہت ترقی کر چکا ہے۔ ہم جارح قوم نہیں ہیں، لیکن کینیڈا کے افواج 2 عالمی جنگوں کے علاوہ دیگر بین الاقوامی تنازعات اور بحالی امن کے مشنوں میں بہادری سے لڑ چکی ہیں۔ ہم دنیا کی مضبوط معیشتوں میں سے بھی ایک بن چکے ہیں۔ ہمارے سیاسی لیڈر اقوام متحدہ کی تشکیل میں معاون تھے۔ کینیڈین سائنسدانوں نے اہم دریافتوں جیسے انسولین کے ذریعے دنیا کی صحت میں حصہ لیا ہے۔ کینیڈا کے موجودوں نے ہمارے لیے ٹیلی فون، اسپیس آرم، بلیک بیری اور باسکٹ بال ایجاد کیے، جبکہ کینیڈین فنکار دنیا کے اسٹیج، سینما اور ریکارڈنگ اسٹوڈیوز میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ کینیڈا تارکین وطن کی سرزمین ہے اور اسے ہم سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ کچھ ممالک کٹھال ہونے کے دعوے دار ہیں جہاں نئے آنے والے مدغم ہو جاتے ہیں، لیکن کینیڈا کا فلسفہ کثیر الثقافتی ہے، ایک رنگا رنگی جس میں ملک کے اصلی برطانوی، فرانسیسی اور قدیم ثقافتیں، ایشیائی اور افریقی، مشرقی وسطی اور یورپ، لاطینی امریکہ اور کیریبین ثقافتوں کے دائرۂ نور میں شامل ہیں۔ اونٹاریو کے بہت سے قصبوں کی بیرونی مارکیٹوں کا ہفتے کی صبح کا چکر فوری طور پر دنیا بھر سے لوگوں اور ذوق کے شاندار سلسلوں کو آشکار کرتا ہے۔ کینیڈا کے متعلق جو بات مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مختلف ثقافتوں کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، جو بہت بڑی بات ہے، اور یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے اس سے پیار ہے۔ یہاں بہت سے مختلف لوگ ہیں جو اپنے مذہب اور روایات پر بہت پرامن انداز میں عمل پیرا ہیں۔ کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آیا وہ مسلمان ہیں، ہندو، فارسی یا عیسائی، ہر کوئی اپنی زندگی پرامن انداز میں جی رہا ہے۔ ہماری کثیر الثقافت ہونے کی ایک مضبوط مثال یہ حقیقت ہے کہ انگریزی اور فرانسیسی دونوں کینیڈا کی سرکاری زبانیں ہیں۔ حکومت کینیڈا اور صوبہ اونٹاریو دونوں زبانوں میں خدمات فراہم کرتے ہیں۔ اگرچہ کام کاج کی جگہوں پر انگریزی زیادہ عام ہے اور انٹیریو کے زیادہ تر لوگ اسے بولتے ہیں، تاہم صوبے بھر میں فرانسیسی بولنے والوں کی مستحکم کمیونٹیاں کافی تعداد میں موجود ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں بطور شہری آپ کی کامیابی کا ایک اہم جز سرکاری زبانوں میں سے کم ایک کا اچھی طرح بولنا سیکھ لینا ہے۔ آپ کو زبان سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ اظہار کا ذریعہ ہے۔
اس طرح سے آپ اپنا وجود قائم رکھ سکیں گے. یہی طریقہ ہے جس سے آپ اپنے کاروبار کو منظم کر سکتے ہیں. البرٹ کو یقین ہے کہ فرینکو فون کا فرانسیسی اور انگریزی بولنے کے قابل ہونا فائدہ مند ہے، کیونکہ اونٹاریو بھر میں فرینکو فون موجود ہیں اور مالکان بھی ایسے لوگ چاہتے ہیں جو دونوں زبانیں بول سکتے ہوں. کینیڈا کی زندگی کا ایک اور مرکزی نقطہ انسانی حقوق اور آزادیوں کا چارٹر ہے، جو کہ آپ کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا کے شہری بننے سے قبل بھی. قانون کی نظر میں اس ملک میں ہر فرد برابر ہے، نسل، قومی یا علاقائی ماخذ، رنگ، مذہب، صنف، عمر یا جسمانی اور ذہنی معذوری کی بنا پر بغیر کسی استثناء کے. تمام بنیادی آزادیوں میں شامل ہیں آزادی مذہب، آزادی اظہار اور پریس کی آزادی. شہریوں کو سیاسی سرگرمیوں میں شمولیت، ووٹ دینے اور مقننہ کے ممبر کے طور پر خدمات سر انجام دینے کی اہلیت کا حق حاصل ہے. آپ کو کینیڈا میں داخلے اور چھوڑنے اور کسی بھی صوبے میں رہنے، حتیٰ کہ کینیڈا سے باہر بھی رہائش پذیر ہونے کا حق حاصل ہے. لیکن کینیڈا کے قوانین کی پابندی کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آخر میں کچھ اس کے متعلق کہ کینیڈا میں حکومت کیسے کام کرتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ کینیڈا میں ہر سطح کی حکومت منتخب کی جاتی ہے، چھوٹے سے چھوٹے قصبے اور علاقے سے لے کر 10 صوبوں اور اوٹوا میں قومی پارلیمنٹ تک. 18 سال یا اس سے زائد عمر کا ہر کینیڈین شہری ان انتخابات میں ووٹ دینے کا اہل ہے. ملک کا قومی سیاسی لیڈر وزیر اعظم ہوتا ہے، جو اس پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے جس کے اوٹوا میں پارلیمنٹ میں کسی بھی دوسری پارٹی کی نسبت زیادہ منتخب نمائندگان ہوتے ہیں. حکومت کینیڈا کی قومی پالیسیوں اور بین الاقوامی امور سے متعلق وفاقی قانون سازی کرتی اور اس کی منظوری دیتی ہے. یہاں اونٹاریو میں دیگر 9 صوبوں کی طرح شہری اپنی صوبائی مقننہ کے لیے اراکین منتخب کرتے ہیں. صوبائی لیڈر پریمیئر ہوتا ہے، جو اکثریتی منتخب نمائندگان کی پارٹی کا رہنما ہوتا ہے. صوبے قانون سازی بھی کرتے ہیں جن پر وفاقی قوانین کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے. اگلے سیکشن میں ہم اونٹاریو پر ایک قریبی نگاہ ڈالنے جا رہے ہیں، اس کے جغرافیے، اس کے شہروں اور قصبوں، اس کی مختلف صنعتوں اور کاروبار اور اس کے 4 موسموں کے بارے میں. اونٹاریو کینیڈا کا دوسرا بڑا صوبہ ہے اور اس کا رقبہ برطانیہ، فرانس، بیلجیم اور ہالینڈ کے مجموعی رقبے سے بھی زیادہ ہے. لیکن اس کی متاثر کن بات یہ ہے کہ کس طرح جنوب سے شمال تک پھیلا ہوا ہے، شمالی کیلیفورنیا کے ارض بلد سے جنوبی الاسکا کے ارض بلد تک. اس جغرافیائی خطے میں بعد شمال کے وسیع جنگلات اور ہزاروں جھیلیں ہیں، زرخیز قطعات اراضی ہیں، اور اس ذکر کی تو ضرورت ہی نہیں کہ چھوٹے اور بڑے شہر واقع ہیں. اونٹاریو آبادی کے لحاظ سے کینیڈا میں سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہاں کے لوگ مختلف قسم کی صنعتوں اور خدمات میں کام کرتے ہیں. ہم میں سے 7 ملین سے زیادہ لوگ اونٹاریو جھیل کے ساحل کے ساتھ رہتے ہیں. کام کے لحاظ سے ٹورانٹو سب سے بڑا اور بہت مختلف سا شہر ہے. یہ بڑے مالیاتی اداروں اور کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر سے لے کر خدمات فراہم کرنے والے اداروں، مواصلاتی کمپنیوں، صحت کی دیکھ بھال، فلمی کاروبار اور تحقیقی انسٹیٹیوٹس کا گہوارہ ہے. اونٹاریو جھیل کے مغربی اختتام پر ہیملٹن واقع ہے، جو اپنے اسٹیل کی صنعت اور مینوفیکچرنگ کے لیے مشہور ہے، جبکہ مزید مغرب کی طرف کچنر، واٹرلو اور لنڈن اونٹاریو واقع ہیں. یہ دونوں بڑی یونیورسٹیوں، ہائی ٹیکنالوجی فرموں، انشورنس انڈسٹری اور زراعت کا گڑھ ہیں. اس کے بعد ونسر آتا ہے جو اپنے آٹومیٹو سیکٹر کے لیے جانا جاتا ہے. مزید شمال مغرب کی جانب گریٹ لیک کے ساحلی شہر سالٹ سٹے میری اور تھنڈر بے واقع ہیں، جبکہ شمال میں سڈبری اور ٹمنس کے معدنی قصبے پھیلے ہوئے ہیں. زرخیز زرے مشرق کی طرف خوبصورت یونیورسٹی شہر کنگسٹن سینٹ لارنس سی وے کے سرے پر واقع ہے. اور آخری مگر یقینی طور پر حتمی نہیں، شہر اوٹوا قومی دارالحکومت اپنے ہزاروں سرکاری ملازمین
اور تحقیقاتی فرموں کے ساتھ واقع ہے۔ تاہم اونٹیریو کے ان تمام شہروں اور قصبوں میں سب سے بڑے ملازمت دہندگان چھوٹے کاروبار ہیں، معقول اور سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین کے ساتھ، اور ہم ان سب لوگوں کے بارے میں کچھ دیر بعد جانیں گے۔ اونٹیریو آنے والے ابتدائی تارکین وطن زیادہ تر برطانوی اور وسطی یورپ کے غریب ورکنگ کلاس گھرانے تھے جو نئے مواقع کی تلاش میں یہاں آئے، لیکن ہمارے یہاں حال ہی میں آنے والوں کا تعلق چین اور بھارت، لاطینی امریکہ، کیریبین اور مشرقی یورپ، فلپائن اور پاکستان، مشرقی وسطیٰ، افریقہ اور وسطی ایشیا سے ہے۔ ان کی اچھی خاصی تعداد پیشہ ورانہ اور کاروباری امور میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، لیکن وہ بھی بہتر طرز زندگی کی تلاش میں ہیں۔ انیس کا اپنے بچوں کے حوالے سے تجربہ ان بہت سے پاکستانیوں جیسا ہے جو یہاں کینیڈا میں مقیم ہیں۔ تعلیم میں کچھ خاص سسٹم کی پیروی کی جاتی ہے جو اسے بہت پسند ہے۔ شروع میں یہاں کا مختلف طرز زندگی بالکل ویسا نہیں ہوتا جس کی آپ توقع کرتے ہیں، لیکن آگے چل کر آپ جان لیتے ہیں کہ آپ ایک نہایت محفوظ جگہ پر ہیں۔ ہروی کو یہ کہنے میں فخر ہے کہ وہ کینیڈین ہونے کے ساتھ ساتھ برونڈین بھی ہے، اور اسے اس پر بھی فخر ہے کہ یہی وہ ملک ہے جس نے اسے تنخواہ کا پہلا چیک دیا۔ حتیٰ کہ یہاں آنے سے قبل بہت سے تارکین وطن کے لیے یہ سوال اہم ہوتا ہے کہ وہ اونٹیریو میں کہاں رہیں گے، اور پھر یہ کہ ان کے رہنے کے لیے کس حجم کی کمیونٹی مناسب ہوگی۔ ان فیصلوں کا انحصار جزوی طور پر نئے آنے والوں کے تعلیمی پس منظر اور ان کے کام کے تجربے پر ہے، لیکن کچھ اور امور بھی قابل غور ہیں، جیسا کہ آپ کا کوئی رشتہ دار اونٹیریو میں کسی جگہ پہلے سے رہائش پذیر ہو، اور کس طرح مختلف قصبوں کا ملازمت، اسکولوں اور صحت کی سہولیات کے حساب سے موازنہ کیا جائے۔ سریتا بھاٹیا اور اس کا گھرانہ پہلے ایک نیم شہری علاقے میں رہائش پذیر تھا، لیکن وہ ان کے لیے زیادہ مناسب نہیں تھا۔ جب انہوں نے یہاں رہنا شروع کیا تو بہت تنہا محسوس کرتی تھی۔ جب سریتا یہاں پہنچی اسے بہت اکیلا پن محسوس ہوا، کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ اس کے شوہر تقریباً 2 مہینے سے یہاں تھا، لیکن اس کے پاس ملازمت نہیں تھی، اور ان کے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا۔ روزگار ان کے لیے کشش کا سب سے بڑا سبب تھا، لیکن ان کی ٹورانٹو کے مرکز کی طرف نقل مکانی کے اور بھی بہت سے فوائد تھے، بشمول ان کی اپنی عمارت میں دنیا بھر سے آئے ہوئے ہمسایوں کے۔ ٹورانٹو جیسے بڑے شہروں میں تارکین وطن کی بڑی کمیونٹیاں اور سپورٹ سینٹر ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹورز ہیں جہاں ان کے آبائی ملکوں کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام عمدہ ہے اور پبلک خدمات بہترین ہیں۔ بڑے شہروں میں روزگار کے بہت سے مختلف مواقع ہیں۔ خدمات کی ملازمتوں کی وسیع اقسام سے لے کر نہایت نفیس مالیاتی، تحقیقاتی اور مینوفیکچرنگ کے کام تک مواقع موجود ہیں۔ لیکن شہروں میں ملازمتوں کے لیے مقابلہ شدید بھی ہو سکتا ہے، اور بڑے شہر اکثر پرہجوم ہوتے ہیں اور عام طور پر رہائش کے لیے مہنگے ہیں۔ دوسری طرف اونٹیریو کے چھوٹے قصبوں میں متوازن طرز زندگی کے فوائد میسر ہیں۔ رہائش کی، خاص طور پر گھروں میں رہنے کی لاگت کم ہے، اور تارکین وطن کے اپنے گروہ سے ہٹ کر ہمسایوں سے ملنے کے زیادہ مواقع ملتے ہیں۔ ٹورانٹو وسیع مواقع کے ساتھ ایک کٹھال کے مانند ہے، لیکن یہاں شمال مغربی اونٹیریو میں مختلف طرح کے بے شمار مواقع ہیں۔ یہ ہمارے علاقے کی انفرادیت ہیں جو آپ کو جنوبی اونٹیریو میں مشکل سے ملیں گے۔ وینزویلا میں اپنا گھر چھوڑنے سے پہلے ہی برنارڈو ویگا اور لیوڈٹ گرینڈیو اس امر سے واقف تھے۔ برنارڈو نے تھنڈر بے کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، اور اسے لگا کہ اس کا گھرانہ یہاں اعلیٰ معیار زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک چھوٹا شہر ہے، لیکن انہیں یہاں سب کچھ میسر ہے۔ کمیونٹی سینٹر ان کے گھر سے بہت قریب ہے، اور انہیں یہاں پورے سال تفریح کے مواقع ملتے رہتے ہیں۔ ان کی بیٹیاں جمناسٹک اور تیراکی کے لیے جا سکتی ہیں، اور یہاں ان کے پاس ان تمام سرگرمیوں کے لیے وقت ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اونٹاریو میں کہاں رہا جائے کہ فیصلے کا انحصار انفرادی ترجیحات اور مواقع پر ہوتا ہے، اور اس کے لیے محتاط سوچ و بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہاں رہائش اختیار کرنی ہے، اس کا فیصلہ کرنا فرانسیسی بولنے والے تارکین وطن کے لیے نسبتاً آسان ہو سکتا ہے،
تاہم آنٹیریو میں چند ہی قصبے ایسے ہیں جہاں فرانسیسی عام ہے، لیکن ٹورنٹو میں قابل ذکر فرانسیسی کمیونٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اوٹوا اور مشرقی اور شمالی آنٹیریو کے ساتھ بھی۔ برانڈی سے فرانسیسی بولنے والے نووارد جیسے بیزنداوی برادران اور ہروی نامیدار نے انگریزوں میں ضم ہونے کے لیے بڑی انگریزی کمیونٹی کا انتخاب کیا۔ گائے بیزنداوی اس وقت ٹورنٹو میں رہائش پذیر ہے۔ اس کا کہنا ہے اگر آپ انگریزی بولنے والی کسی ایسی جگہ رہتے ہیں تو آپ کے لیے انگریزی سیکھنا نہایت آسان ہے۔ اس نے اسے مدد دی ہے اور وہ اسے مسلسل سیکھ رہا ہے۔ اوٹوا میں ہروی نامیدار کا کہنا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے پاس کام کرنے کے مواقع ہیں، لوگ اور حکومت آپ سے تعاون کرتے ہیں، ہر کوئی آپ کو موقع دیتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ آپ نے آنٹیریو کے موسم کے بارے میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کیا سن رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں ہمیشہ سردی نہیں ہوتی۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے ڈیوڈ فلپس موسم کے بارے میں ملک کے سب سے زیادہ جانے پہچانے ماہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کینیڈا کے تمام موسموں کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو آنٹیریو آئیے۔ ہم نہ تو سرد ترین ہیں اور نہ گرم ترین۔ آنٹیریو کا موسم قطعاً بور کرنے والا نہیں۔ خوب، جب تک آپ اس کے لیے تیار نہیں ہو جاتے۔ شروع میں موسم سرما ہمارے لیے آسان نہ تھا، لیکن دوسرے برس کے اختتام تک یہ ہمارے لیے واقعی خوشگوار ہونا شروع ہو گیا۔ ہم برف پر پھسلتے اور سلیڈنگ کے لیے جاتے، اور ہم شمال میں ایک سیرگاہ پر گئے اور برف باری ہمارے لیے ایک تفریح بن گئی۔ سرما کے لیے تیاری کرنا ہی اصل بات ہے۔ کینیڈا میں پہلی سردی ہمیشہ دھچکا ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ مفید تجاویز ہیں۔ دنیا کے کسی بھی دوسرے خطے کی نسبت آنٹیریو میں لوگ لباس پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم فیشن کے بارے میں حساس ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے موسم ہیں اور سرما میں کچھ چیلنج درپیش ہو سکتے ہیں، لیکن موسم کا حال سنتے رہیں اور کسی بھی صورتحال میں اپنے کو آرام دہ رکھنے کے لیے ڈھیر سارے گرم کپڑے جمع رکھیے۔ سردی تو باہر جا کر لطف دوبالا کرنے کا وقت ہے۔ باہر جائیے اور زندگی کا لطف اٹھائیے، اور اگر آپ نے موزوں لباس پہن رکھا ہے تو سرما ایک رحمت ہے۔ ہمارے اگلے پروگرام میں آنٹیریو میں موجود امیگرینٹ سپورٹ ایجنسیز کے بارے میں معلومات پیش کی جا رہی ہیں، جو آپ اور آپ کے اہل خانہ کی ممکنہ چیلنجوں اور اچانک پیش آنے والے واقعات سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ آنٹیریو بھر میں تارکین وطن کے لیے خدمات فراہم کرنے والی بے شمار تنظیمیں موجود ہیں، جن کا مقصد آپ کو نئی کمیونٹی کے ساتھ گھلنے ملنے میں مدد دینا ہے۔ براہ کرم اپنی مستقل رہائش کے کاغذات ہمراہ لانا یقینی بنائیے۔ ان میں سے کچھ دنیا کے کسی ایک خطے سے آنے والے لوگوں کی مدد کرتی ہیں، دوسری کسی خاص مذہب یا زبان کے نئے آنے والوں کی خدمت کرتی ہیں، جبکہ دیگر بے شمار تارکین وطن کی وسیع رینج کی خدمت کرتی ہیں یا لوگوں کو روزگار ڈھونڈنے میں مدد دینے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ اب ان میں سے اکثر تک ان ویب سائٹوں کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ ان تنظیموں میں سے کئی کے عملے کے ارکان اور مشیر خود بھی تارک وطن ہیں، جو نئے آنے والوں کے ساتھ اپنے تجربات بانٹ کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ بطور خاص ان مہاجرین اور تارکین وطن کے لیے مددگار ہوتے ہیں جو خود کو اس نئے ماحول میں ڈھالنے کے لیے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ زیادہ تر سیٹلمنٹ ایجنسیز حکومت کینیڈا اور حکومت آنٹیریو سے اچھی خاصی مدد پاتی ہیں، ان کی فراہم کردہ زیادہ تر بنیادی خدمات اور مشورے مفت یا برائے نام قیمت پر دستیاب ہوتے ہیں۔ اوٹوا کمیونٹی امیگرینٹ سروسز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر حامدی محمد ہیں، جو صومالیہ میں پیدا ہوئے اور پی ایچ ڈی کینیڈا سے کیا۔ ان کا گروپ مختلف طرح کی خدمات مہیا کرتا ہے، جو آنٹیریو کی دیگر بڑی سیٹلمنٹ ایجنسیز جیسی ہیں۔ حامدی کہتی ہیں ان خدمات میں نئے آنے والوں کی رہائش، ہیلتھ سروسز اور امیگریشن قوانین کے متعلق معلومات کے ذریعے مدد کرنا شامل ہے۔ وہ لوگوں کی کمیونٹی کے دوسرے ذرائع تلاش کرنے میں بھی مدد دیتی ہیں، مثلاً اسکول کہاں واقع ہیں۔ کچھ اسکولوں میں کثیر الثقافتی لیژن افسر ہوتے ہیں، جو نئے آنے والوں کو اسی طرح کی مدد فراہم کرتے ہیں۔
کیتھی وڈ بیک کی آرگنائزیشن امیگریشن کی تمام اہم خدمات ایک چھت تلے فراہم کرتی ہے۔ وہ آپ کو اپنے تلاش ملازمت پروگرام سے منسلک کر سکتے ہیں، آپ کی دستاویزات کے ترجمے میں مدد، آپ کے بچوں کی اسکول رجسٹریشن کرتے ہیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کینیڈا میں مدافعت کے ساتھ ساتھ ٹیکسوں، ڈرائیونگ لائسنسوں، ریفیوجی خدمات، سوشل انشورنس نمبر اور اپنا ہیلتھ کارڈ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے۔ یہاں سب سہولتیں موجود ہیں۔ نئے آنے والے یہاں محفوظ اور پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ وہ جان لیں گے کہ ہم ان کی مختلف نوع ضروریات میں شہر بھر میں دوسری ایجنسیوں کے پیچھے خوار ہوئے بغیر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہماری کہانی کی ابتدا میں آپ نے کینیڈا کے انسانی حقوق کے چارٹر کے بارے میں سنا تھا، لیکن ان حقوق کے ساتھ ساتھ جو کہ آپ کے خاندان کے ہر فرد پر لاگو ہیں، آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ کینیڈا کے قوانین کی پابندی کریں۔ ان میں اہم ترین گھریلو تشدد کے خلاف بنائے گئے قوانین ہیں، خاص طور پر خواتین کے خلاف، بچوں اور بزرگ افراد خانہ کے خلاف۔ گھریلو بدسلوکی، بچوں سے بدسلوکی اور کسی بھی فرد کے خلاف کسی بھی طرح کا متشدد اقدام جرم ہے اور اسے فوری طور پر رپورٹ کیا جانا چاہیے۔ ذاتی ہلاکت خیزی جیسے کہ منشیات، شراب یا جوئے کی لت گھرانوں کو بھی تباہ کر سکتی ہیں، لیکن معتبر ذرائع سے مدد دستیاب ہے، جیسے کہ تارکین وطن کی مددگار ایجنسیاں اور گروپس جیسا کہ الکوہلک انونیمس اینڈ گیمبلرز انونیمس۔ ہمارے کچھ قوانین جیسے کینیڈا میں پولیس سے تعلقات آپ کے اپنے ملک سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ کینیڈا میں کسی سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ اسے ہر قانون کا علم ہو، لیکن کچھ جرائم جیسے چوری، حملہ آور ہونا یا منشیات کی فروخت سے متعلق قوانین کا جاننا ضروری ہے۔ ان کے کچھ نتائج ہیں جن کے بارے میں نئے آنے والوں کو جاننا چاہیے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور آپ کو سزا ہوتی ہے تو آپ کا ریکارڈ مجرمانہ ہو جائے گا اور آپ کے لیے ملازمت کا حصول مشکل ہو سکتا ہے۔ تاہم کینیڈا میں پولیس کا سب سے بڑا کام کمیونٹیوں کا تحفظ اور ان کی خدمت ہے۔ یہی سب کچھ اوٹوا کے افسر بل میڈیروس کیریبین سے نئے آنے والے ایک گروپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کینیڈا میں ہم پولیس سروس ہیں، نہ کہ فورس۔ ہم جو کرتے ہیں وہ فقط سروس کرنا یعنی خدمت کرنا ہوتا ہے، اور پولیس افسروں کو کسی بھی طرح کی رشوت لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ ان سے اپنے فرائض ایسے انداز میں انجام دینے کی توقع کی جاتی ہے جو قابل احترام اور اخلاقیات سے پر ہوں۔ اور اگر آپ کو کبھی بھی پولیس سے مدد حاصل کرنی ہو تو خوفزدہ مت ہوں۔ اور جب کبھی آپ کو پولیس، ایمبولینس یا فائر ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہو تو ہم سب صرف ایک فون نمبر 911 پر مل جاتے ہیں۔ اور شراب پی کر گاڑی چلانا جرم ہے، اور اگر آپ شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس کھو سکتے ہیں یا جیل جا سکتے ہیں یا آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ایک بات لوگوں کے متعلق محتاط رہنا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات آپ کی اپنی کمیونٹی سے بھی، جو انٹیریو کے نظام میں آپ کی ناتجربہ کاری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر وہ ذاتی طور پر آپ سے ملیں، فون پر رابطہ کریں یا انٹرنیٹ کے ذریعے، یہ بعض اوقات مجرمانہ فراڈ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اچھا ارادہ رکھنے والے لوگ بھی آپ کو غلط مشورہ دے سکتے ہیں۔ نیشنل ٹیلی ویژن کے خبرنامے پر حال ہی میں تارکین وطن کے متعلق کچھ کہانیاں بیان کی گئیں، جن میں مشیران نے نئے آنے والے تارکین وطن کی ناتجربہ کاری کا فائدہ اٹھایا۔ پیٹرک کا کہنا ہے کہ زیادہ تر نئے آنے والوں کا مسئلہ صرف اپنی ہی کمیونٹی سے معلومات حاصل کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ زیادہ آسانی محسوس کرتے ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی درست طریق پر رہنمائی کرنے کے لیے مناسب معلومات نہ رکھتی ہوں۔ پیٹرک کہتے ہیں کہ ہمیشہ براہ راست انہی اداروں کے پاس جانا بہتر ہوتا ہے جو تارکین وطن کی مدد میں مہارت رکھتے ہوں۔
آپ سے یہ ضرور کہا جاتا ہوگا کہ آپ کو ایسے کینیڈین بھی مل سکتے ہیں جو آپ کی ثقافت، آبائی ملک کے بارے میں پہلے سے بنے ہوئے خیالات رکھتے ہیں، خاص طور پر جب آپ پہلی مرتبہ آئے ہوں اور آپ بھی پہلے سے بنے بنائے تصورات ہو سکتے ہیں، نہ صرف کینیڈین لوگوں کے بارے میں بلکہ دیگر تارکین وطن کے گروپوں کے بارے میں، حتیٰ کہ ان کے متعلق بھی جو آپ کے اپنے ملک سے آئے ہیں۔ آپ کو ذہن کھلا رکھنا چاہیے اور جہاں سے آئے ہیں اپنی انا کو وہیں چھوڑانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ صرف اس سے آپ کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب بھی آپ کسی دوسری ثقافت سے آتے ہیں تو ہمیشہ کچھ رکاوٹیں موجود ہوتی ہیں، اور یہ عام طور پر اس طرح کی ہوتی ہیں جو کچھ لوگوں کی جہالت کی وجہ سے تعصبات پیدا ہو جائیں۔ ایما ٹینگ نے اپنا بچپن چین میں گزارا اور اس مقبول ثقافت کا بڑا حصہ جس میں اس کے آنٹیریو کے ہم جماعت پلے بڑھے کھو دیا۔ ایما نے ٹیلی ویژن پر کبھی سیسم اسٹریٹ یا بے واچ نہیں دیکھا، اس نے کبھی شیکسپیئر نہیں پڑھا تھا، اسے یہ سب کچھ یہاں آ کر سیکھنا پڑا، اور اس میں وقت تو لگتا ہی ہے۔ انیس کہتی ہیں آپ کو اس حقیقت کا احساس کرنا پڑے گا کہ جب آپ اپنا ملک چھوڑتے ہیں اور کسی دوسرے ملک میں آ جاتے ہیں تو آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کے لیے تیار ہوں تو آپ بہت جلد اس پر قابو پا لیں گے۔ آپ کو درپیش سب سے بڑے چیلنجوں میں سے ایک اس سے قطع نظر کہ آپ آنٹیریو میں رہنے کے لیے کس علاقے کا انتخاب کرتے ہیں، رہنے کے لیے گھر ڈھونڈنا ہے۔ ایک نئے آنے والے کے طور پر آپ کے پاس دو بڑے آپشن ہیں۔ پہلے سے آنٹیریو کے رہائشی اہل خانہ یا دوستوں کے ساتھ رہنے کے علاوہ پہلا آپشن ایک گھر یا فلیٹ خریدنا، جبکہ دوسرا کسی اپارٹمنٹ یا بڑے مکان کے چھوٹے حصے کو کرائے پر لینا ہے۔ کسی بھی صورت میں قیمتوں کی وسیع رینج ہو سکتی ہے۔ یہاں اپنے ابتدائی برسوں میں زیادہ تر تارکین وطن کرائے پر لیتے ہیں، عام طور سے اپارٹمنٹ بلڈنگ میں، جس کی ادائیگی مہینے کے آغاز پر واجب الادا ہوتی ہے۔ حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے کئی مختلف جگہوں کا چکر لگا لینا ایک اچھا آئیڈیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کی رقم کا اپنے کام کی جگہ سے فاصلے یا اپنے بچوں کے اسکول کے فاصلے سے تقابل کر سکتے ہیں، اور بیشتر صورتوں میں بلڈنگ مینیجر رہائش سے قبل پیشگی رقم کا مطالبہ کرے گا اور ایک یا زیادہ حوالے مانگے گا۔ یہ دونوں کینیڈا میں قابل قبول روایات ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے تو اپنے مقامی امیگرینٹ سپورٹ گروپ سے بلا جھجک مدد لے سکتے ہیں، ان کا کام ہی مدد کرنا ہے۔ کرائے کے زیادہ تر اپارٹمنٹوں میں چولہا اور فریج وغیرہ جیسی گھریلو استعمال کی اشیاء موجود ہوتی ہیں، اور کچھ عمارتوں میں تو مشترکہ استعمال کی واشنگ مشین اور ڈرائر بھی ہوتے ہیں۔ تاہم اس کا امکان نہیں ہے کہ مکان پہلے سے ہی فرنیچر یا قالین سے آراستہ ہوگا، جیسا کہ سونیا کے ساتھ ہوا۔ سونیا کہتی ہیں، مجھے یاد ہے جب ہمارے دوستوں نے کہا اوکے یہ آپ کا اپارٹمنٹ ہے، ہر چیز خالی تھی، ہمارے پاس اپنے اور بچوں کے لیے صرف ایک میٹرس تھا، اس کے علاوہ ہر چیز خالی تھی۔ آپ اپنے رشتہ داروں سے بنیادی استعمال کا فرنیچر ادھار بھی لے سکتے ہیں یا پھر پرانے گھر سے اپنے ساتھ لا سکتے ہیں، لیکن یہ واضح طور پر یقینی ہے کہ آپ کو جس اگلی بڑی مہم سے نبرد آزما ہونا ہے وہ آنٹیریو میں خریداری ہے۔ کینیڈا میں کئی نئے آنے والوں کے لیے خریداری ایک بڑی پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی بہت سے مختلف اشکال ہیں۔ صبح کا وقت ہے، اوٹوا کے نزدیک ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے جو چند ہی گھنٹوں میں لوگوں سے بھر جائے گا۔ صوبے بھر میں ہر معقول حجم کے قصبوں میں شاپنگ سینٹرز اور سپر مارکیٹیں ہیں، ان میں بہت سے مختلف رینج کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ خراب موسم میں بھی خریداری کے لیے بہترین جگہ ہیں۔ لوڈٹ کو یاد ہے کہ انہوں نے تقریباً 4 گھنٹے شاپنگ میں گزار دیے۔ برنارڈو کہتا ہے کہ اور اسٹوروں میں کپڑے، تصویریں، خوراک سمیت ہر چیز موجود ہے۔ اسٹور بہت بڑے بڑے ہیں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک 200 میٹر تک۔ انہوں نے ایک سرے سے ابتدا کی اور ہر راہداری دیکھی، اتنا زیادہ انتخاب۔ تاہم خریداری کے بہت زیادہ آپشن ہیں۔ کئی جگہوں پر روایتی کھلی مارکیٹیں بہت مقبول ہیں اور وہ بہار سے خزاں تک تازہ اشیاء فروخت کرتی ہیں۔ ہمسائے میں واقع اسٹور اب بھی مقامی گاہکوں کو خدمات فراہم کرتے ہیں، اور کھانے والی اشیاء کی دکانیں اکثر مختلف تارکین وطن گاہکوں کے لیے مخصوص اشیاء رکھتی ہیں۔ بہت سے کینیڈین اس جیسے بارگون اسٹور سے خریداری کرتے ہیں جو استعمال شدہ کپڑے اور گھریلو
استعمال کی اشیاء سستے داموں فروخت کرتے ہیں۔ نئے آنے والوں کے لیے جو ابھی سیٹل ہو رہے ہوں یا ابھی کام کی تلاش میں ہوں، ان اسٹوروں سے خریداری خاص طور پر مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تاہم خواہ آپ کہیں سے بھی خریداری کریں، کینیڈا میں سیلز ٹیکس ادا کرنے کا عادی ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ جب پیٹرک پہلی بار سپر مارکیٹ گیا تو وہ ششدر رہ گیا، کیونکہ اسے درکار بہت سی اشیاء کی قیمت میں حکومتی سیلز ٹیکس ظاہر نہیں کیا گیا تھا جو ہر خریداری پر لاگو ہوتا ہے۔ Le prix que je vois qui est là, c'est pas le prix que je dois payer. اس میں شبہ نہیں کہ رہائش کے لیے جگہ اور خوراک اور کپڑوں کی خریداری کے لیے اچھے اسٹوروں کا انتخاب پہلے مرحلے میں انتہائی ضروری ہے۔ تاہم آنٹیریو کے ہیلتھ کیئر نظام سے فائدہ اٹھانے، بینک اکاؤنٹ کھلوانے یا کار ڈرائیو کرنے کے لیے یا اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے علاقے میں واقع سروس کینیڈا سینٹر جائیں اور سوشل انشورنس نمبر حاصل کریں، اور پھر سروس آنٹیریو کینیڈا جا کر کلیدی صوبائی سہولتوں سے مستفید ہوں۔ کوئی بھی دورہ پیچیدہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو اپنے ساتھ مستقل رہائشی کارڈ اور پاسپورٹ لانا ہوگا۔ آنٹیریو کو ہیلتھ انشورنس پلان، جو اوہپ کے نام سے معروف ہے، دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ انتظار کا دورانیہ 3 ماہ ہے، لیکن جب آپ صحیح شناخت اور سوشل انشورنس نمبر حاصل کر لیتے ہیں تو بہت سے بنیادی طبی خدمات آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کم قیمت پر دستیاب ہو جاتی ہیں۔ تاہم جب تک آپ کے پاس اضافی پرائیویٹ انشورنس نہ ہو، آپ کو نسخوں کی دواؤں کے لیے ادائیگی کرنا پڑے گی۔ جب آپ آنٹیریو آ جاتے ہیں تو آپ کسی بھی وقت مقامی کلینک میں براہ راست جا سکتے ہیں۔ یہ مختلف ناموں سے کام کرتے ہیں، لیکن مقامی فون بک میں ان کا اندراج ہے۔ آپ اپنا فیملی ڈاکٹر بھی تلاش کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن اس میں کچھ وقت لگتا ہے۔ کسی شدید حادثے یا بیماری کی صورت میں آپ اپنے علاقے میں قریبی اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں براہ راست جا سکتے ہیں۔ یہ سب اوہپ میں شامل ہیں۔ کینیڈا میں ہیلتھ کیئر کے بارے میں یاد رکھنے کی ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ صنفی اور نسلی طور پر غیر جانبدار ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علاج کسی بھی نسل یا ثقافت کا کوئی بھی مرد یا خاتون ڈاکٹر، نرس اور میڈیکل ٹیکنیشین کر سکتا ہے۔ آنٹیریو کے بہترین ہیلتھ کیئر کی طرح ہمارے بڑے کینیڈین بینک دنیا بھر میں قابل اعتماد بینکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان تک رسائی بہت آسان ہے اور وہ یقیناً آپ کو بطور گاہک چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے کسی میں بھی سیونگ اکاؤنٹ کھولنا آسان بھی ہے اور محفوظ بھی۔ صرف آپ کی صحیح شناخت اور سوشل انشورنس نمبر ہونا چاہیے۔ وہ آپ کی کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کے حصول میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر خرید رہے ہوں تو بینک آپ کو ذاتی قرض اور رہن کی سہولت بھی مہیا کرتے ہیں۔ کاروبار کے لیے قرض بھی دیتے ہیں اور آپ کے لیے کریڈٹ لائن کی تشکیل میں مدد کرتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کئی بینک آپ کو نیا کاروبار شروع کرنے میں قابل قدر معاونت کی پیشکش کرتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے بینکوں میں کئی ملازمین خود بھی نئے کینیڈین شہری ہیں، اور اکثر اوقات ان میں سے کوئی آپ کو اپنی زبان میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ بہت سے نئے آنے والوں کے لیے کینیڈا میں آغاز کے لیے کار خریدنا بھی شامل ہے۔ تاہم یہ بہت سے ہائی پریشر سیلز مینوں کے ساتھ بہت متنوع مارکیٹ ہے۔ استعمال شدہ کاریں ہمیشہ بہت سستی ہوتی ہیں، لیکن ان کی وارنٹی بہت مختصر ہوتی ہے، یا پھر ان میں پوشیدہ نقائص ہو سکتے ہیں۔ خریدنے سے پہلے ڈیلر کی ساکھ اور کار کے قسم کے بارے میں پتہ کر لیجیے، ایسے باخبر لوگوں سے جس قدر کے آپ کر سکتے ہوں۔ نئی گاڑی اگرچہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، بالعموم ان کی وارنٹی بہت شاندار ہوتی ہے۔ نئی کاروں کے ڈیلر بھی ادائیگی کے مختلف طریقوں کی پیشکش کرتے ہیں، جن میں طویل مدتی لیز بھی شامل ہوتی ہے۔ لیکن کار کی خریداری شروع کرنے سے پہلے آپ میں سے اکثر کو لرنر پرمٹ کی ضرورت ہوگی، اس کے بعد ڈرائیونگ اسباق کی۔ صرف اس صورت میں ہی آپ آنٹیریو کا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے
سرکاری صوبائی ڈرائیونگ ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ فرنینڈو انوسینٹیو کا کہنا ہے یہاں ڈرائیونگ اپنے وطن جیسی نہیں ہے۔ فرنینڈو کے دوست یہ کہنے کے عادی ہیں کہ اگر وہ کولمبیا بوگوٹا میں ڈرائیونگ کر سکتے ہیں تو یقیناً وہ کینیڈا میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس نے انہیں بتایا کہ نہیں، یہاں بالکل مختلف ہے۔ تیسری دنیا کے پرہجوم شہر میں آپ خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہاں آپ قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ اونٹیریو میں رہائش اختیار کرنے کے لیے یہ دیکھنا کہ ہماری ثقافت نہ صرف آپ اور اونٹیریو کے مختلف رہائشیوں کے درمیان بلکہ آپ کے گروپ اور درجنوں دوسری ثقافتوں کے تارکین وطن کے درمیان بھی کس قدر مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ ایک حساس موضوع ہے، لیکن یہ سمجھنا اہم ہے کہ روزمرہ کے رویے اور کچھ ذاتی نوعیت کے عادات جن کے ساتھ آپ پلے بڑھے ہیں آپ کے نئے صوبائی گھر میں رہنے والوں پر غلط یا منفی تاثر چھوڑ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ لائن میں کسی کو دھکا دیں، انہیں گھوریں یا بہت قریب کھڑے ہوں تو یہاں لوگ ناگواری محسوس کر سکتے ہیں۔ اونٹیریو میں آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ ملازمت کے انٹرویو کے لیے مناسب لباس زیب تن کریں، ملاقات کے لیے مقررہ وقت پر پہنچیں، گرم جوشی سے ہاتھ ملائیں۔ آپ کی نئی کمیونٹی اور ساتھی زیادہ پرسکون محسوس کریں گے اور آپ کی کامیابی کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ اگر آپ واضح بات کریں، لوگوں کی آنکھوں میں دیکھیں اور مسکراہٹ سجائیں۔ جیسا کہ ایما ٹینگ نے پہلے بھی کہا، اس نئی ثقافت کا عادی ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے۔ ایما ٹینگ کہتی ہیں چین میں کسر نفسی کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اگر لوگ آپ کی تعریف کریں تو عام طور پر آپ کہتے ہیں او نہیں، میں اتنا اچھا نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے یہاں کینیڈا میں اپنے جوہر دکھانا اور تعریف وصول کرنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اپنے ہمسایوں کو جاننا بھی اہم ہے، خاص طور پر نئے تارکین وطن جن کے ساتھ بچے ہوں۔ حامدی محمد کا کہنا ہے بہت سے نئے آنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہمسائے ان کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے میں مدد دیں گے، جیسے کام پر جاتے ہوئے اپنے بچے کو ہمسائے کے گھر چھوڑ دینا۔ لیکن حامدی کا کہنا ہے اتنا قریبی تعلق استوار کرنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے ماؤں کے لیے ابتدائی وقت قدرے پریشانی کا ہوتا ہے۔ جب میں کام پر جاتی ہوں تو بچوں کے لیے کیا کرتی ہوں، انہیں بس سے کون لیتا ہے، لوگوں کو اس کا عادی ہونے میں وقت لگتا ہے۔ تھوڑے سے تحمل سے اونٹیریو اور کینیڈا میں بہت سے نئے آنے والے یہاں کی زندگی کو بغیر کسی بڑی مشکل کے اختیار کر لیتے ہیں۔ تارکین وطن کے بچے خاص طور پر بہت تیزی سے گھل مل جاتے ہیں۔ ان کے والدین ہوتے ہوئے آپ کو یہ بات ذہن نشین کرنا ہوگی کہ آپ کے بچے کینیڈا کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں۔ یہ کینیڈا میں رہتے ہوئے ایک عام بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ثقافت کو کھو دیں جس میں وہ پیدا ہوئے۔ جیسے ہی وہ بلوغت کو پہنچیں تو کینیڈین معاشرے میں دو یا زیادہ ثقافتوں کے ساتھ مل کر رہنا ایک فائدہ مند بات ہے۔ آگے آ رہا ہے اونٹیریو میں تعلیم کا سب سے اہم موضوع۔ اونٹیریو میں تعلیم بہت جلد شروع ہو جاتی ہے اور فرد کی زیادہ تر زندگی میں جاری رہ سکتی ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ تعلیم سب کے لیے مسلمہ سماجی اور مالی فوائد کی حامل ہے۔ کینیڈا بھر میں تعلیم صوبے کی ذمہ داری ہے اور مختلف انگریزی اور فرانسیسی زبان کے اسکول بورڈ اونٹیریو بھر میں سرکاری فنڈ سے چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے مختلف عمر کے بچوں کے لیے مختلف اسکول ہیں، لیکن 6 اور 18 سال کے درمیان سب لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اسکول جانا لازمی ہے۔ آپ کے علاقے میں نجی یا مذہبی اسکول بھی ہو سکتے ہیں اور ان پر بھی وہی ضوابط لاگو ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اسکول مفت نہ ہوں۔ ہم ابھی کالجوں، یونیورسٹیوں، تجارتی اسکولوں اور تعلیمی بالغاں کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن آئیے ابتدا آپ کے سب سے چھوٹے فیملی ممبر سے کریں۔ 6 سال اور اس سے کم عمر بچوں کے لیے اونٹیریو میں کئی طرح کے چائلڈ کیئر اور پری اسکول پروگرام ہیں۔ یہ مفت نہیں ہیں، اگرچہ ان میں سے کچھ میں رعایت ہوتی ہے۔ اپنے رہائشی علاقے کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ویب سائٹس اور بروشر دیکھیے۔
جب آپ کے بچے کا ایلیمنٹری یا سیکنڈری اسکول سسٹم میں داخلے کا وقت آتا ہے تو آپ کو یا قانونی سرپرست کو اسے رجسٹریشن کے لیے لے جانا چاہیے، اور یہ جتنا جلد ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ آپ کو کچھ کاغذی کارروائی کرنی ہوگی جس سے بچے کی عمر کا ثبوت ملتا ہو، اور یہ کہ اسے کچھ مخصوص بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ٹیکے لگا دیے گئے ہیں۔ اس طرح کے ایلیمنٹری اسکولوں میں کنڈرگارٹن سے گریڈ 6 یا 8 تک کلاسیں ہوتی ہیں۔ ان کلاسوں میں بنیادی حساب، تاریخ، جغرافیہ اور ادب شامل ہیں۔ اکثر وہاں تارکین وطن سیٹلمنٹ ورکر ہوتے ہیں جو اسکول، طالب علم اور آپ بطور والدین تینوں کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں، اور تینوں فریقین کو معلومات اور سیٹلمنٹ کی خدمات پیش کرتے ہیں۔ اسی قسم کی مدد سیکنڈری اور ہائی اسکولوں میں بھی دستیاب ہو سکتی ہے۔ اونٹیریو کی زیادہ تر ہائی اسکولوں میں کلاسیں گریڈ 9 سے 12 تک ہوتی ہیں، اور طالب علم دیگر آپشنز کے ساتھ ساتھ سائنس اور ایڈوانس ریاضی کے ساتھ ساتھ کینیڈین اسٹڈیز، آرٹ، ادب، میوزک، کمپیوٹر سائنس اور فرانسیسی سیکھتے ہیں۔ زیادہ تر ہائی اسکول باضابطہ کلاسوں کے ختم ہونے کے بعد میوزک، کھیل اور تخصیصی کلبوں کی سرگرمیاں رکھتے ہیں۔ یہاں ہائی اسکولوں کا ایک بڑا مقصد طالب علموں کو مزید تعلیم کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ تعلیم اونٹیریو کے سرکاری فنڈ سے چلنے والی 19 یونیورسٹیوں، کمیونٹی کالجوں یا ٹریڈ اسکولوں میں سے کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ طلباء کو بڑی یونیورسٹیوں اور اس جیسے کالجوں میں داخلے کے لیے بہت اچھے نمبروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب انہیں داخلہ مل جائے تو ان کے سامنے بہت سے کورس ہوتے ہیں۔ ان اسکولوں سے ڈگری یا سرٹیفکیٹ کا حصول بعد کی زندگی میں نمایاں مالی اور سماجی فوائد میں یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ ایما کہتی ہیں چین میں اسکول کی تعلیم جامد ہے، یہاں اس کے پاس بے شمار نئے آئیڈیاز ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، دنیا کے مسائل پر بات ہوتی ہے، اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے وہ اس سے باخبر ہے۔ اس کے پاس سیکھنے اور متحرک رہنے کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ نعمان کو یقین ہے کہ کینیڈا میں وہ جس شعبے میں بھی جائے اسے مستقبل میں بے شمار مواقع ملیں گے۔ یہاں تعلیم شاندار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آبائی وطن میں تعلیم شاندار نہیں تھی، وہاں بھی تعلیم اچھی تھی، لیکن کینیڈا آنا، یہاں کے معاشرے اور ثقافت سے اچھی چیزیں سیکھنا بہت اچھا تجربہ ہے، خاص طور پر اچھی باتیں سیکھنا۔ اپنی یونیورسٹیوں کی طرح اونٹیریو اپلائیڈ آرٹ اور ٹیکنالوجی کی 24 کالجوں کو بھی فنڈ فراہم کرتا ہے، اور یہ 500 سے زائد پرائیویٹ کیریئر کالجوں کا گڑھ ہے۔ ان میں کچھ اسکول ایسی مہارتیں سکھاتے ہیں جن کی ہیلتھ کیئر سیکٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اشد ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ کی توجہ تعمیراتی صنعت اور آٹو موبائل میکینکوں پر مرکوز ہوتی ہے۔ دیگر کالجوں میں طلباء کاروبار اور مینوفیکچرنگ کے متعلق پڑھتے ہیں۔ ایلبرٹ کویمبا جو کہ اصلاً روانڈا سے ہیں اور فرانسیسی کمیونٹی کالج آٹوا سٹی کالج کے انسٹرکٹر ہیں، جس کے طلباء کئی قسم کے ٹیکنیکل ٹریڈ میں اسپیشلٹی حاصل کرتے ہیں۔ کالجوں میں بہت سے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ہماری توجہ پیشہ ورانہ زندگی پر ہے، کیونکہ لیبر مارکیٹ ماہر کاریگروں کی تلاش میں ہے۔ ہمارے طلباء لیبارٹریوں میں بہت زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، اور وہ کام کاج کی جگہوں پر ورک پلیسمنٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ حقیقتاً ایک مکمل ٹریننگ ہے، لہٰذا جب وہ جاب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے گریجویٹس کے پاس ان کی اسپیشلٹی کے مطابق عملی تجربہ ہوتا ہے۔ ہم مالکان سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، پہلا اپنے طلباء کے لیے ورک پلیسمنٹ کے انتظام کے لیے، اور دوسرا یہ جاننے کے لیے کہ کام کاج کی جگہوں پر کون سے اوزار اور آلات استعمال ہو رہے ہیں، تاکہ ہمارے طلباء ان آلات کے ساتھ ٹریننگ حاصل کر سکیں جو انہیں حقیقی دنیا میں ملیں گے۔ ہمارے پاس مختلف ٹریڈز کے پروگرام ہیں۔ ہم ہیلتھ کیئر، آرٹ، میڈیا، کمیونیکیشن ایڈمنسٹریشن سمیت کل 85 پروگرام ہیں، اور فرانسیسی میں۔ اونٹیریو میں تعلیم کا ایک اور پہلو بالغوں کی تعلیم اور دوبارہ تربیت ہے۔ ایسے لوگ جن کی عمریں 18 سال یا اس سے زائد ہیں کے لیے بنیادی تعلیم بالغہ مفت ہے، جو زیادہ تر ملازمتوں کے لیے ضروری ہائی اسکول ڈپلومہ کے حصول میں مدد دیتی ہے۔
یہ کلاسیں اکثر کام کے اوقات کے بعد میسر ہوتی ہیں۔ آپ میں سے بہت سو کے لیے اونٹیریو کا طرز زندگی اختیار کرنے کے لیے انگریزی یا فرانسیسی زبان روانی سے اور واضح طریقے سے بولنا پہلا انتہائی اہم قدم ہے۔ صوبے بھر میں زبان کی تربیتی کلاسیں دستیاب ہیں اور ان میں سے زیادہ تر مفت ہیں۔ سب سے زیادہ مؤثر فیڈرل گورنمنٹ کا لنک پروگرام ہے جو لینگویج انسٹرکشن فار نیو کمرز ٹو کینیڈا کا مخفف ہے، اور ESL یعنی انگلش ایز سیکنڈ لینگویج ہیں جو اونٹاریو گورنمنٹ کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ لنک کلاسیں ٹورانٹو میں منعقد ہوتی ہیں اور اس میں مختلف ممالک کے طلباء شامل ہوتے ہیں۔ کئی لنک کلاسوں میں چائلڈ کیئر خدمات بھی پیش کی جاتی ہیں۔ کلاسوں میں کمپیوٹر کی بنیاد پر تربیت اور ذاتی ہدایات دونوں طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ آسان نہیں، لیکن زبان سیکھنا آپ کے قدر میں اضافہ کرتا ہے۔ لوز نے بہت سی چیزیں سیکھیں کیونکہ اس کی انگریزی بہت کمزور تھی، اس لیے وہ ہر روز بہت سے انگلش الفاظ، بہت سی گرامر اور بہت کچھ سیکھتی تھی۔ ایلمر سوٹو کو ابھی بھی انگریزی لکھنے اور پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن اب وہ اپنی انگریزی سے خاصا مطمئن ہے۔ ان جیسی کلاسز بلکہ ہر قسم کی مسلسل تعلیم اور تربیت اونٹیریو میں آپ کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرے گی۔ نندا کہتے ہیں، میرا ایک دوست ہے جس نے حال ہی میں 14 مہینے کا کورس مکمل کیا ہے اور اب وہ اچھی خاصی تنخواہ پا رہا ہے۔ کون یقین کرے گا کہ کینیڈا آئے 14 ماہ ہوئے ہوں اور آپ ہزاروں ڈالر کما رہے ہوں؟ یہ کمال کی بات ہے، بس اگر آپ کوشش کریں تو کوئی حد نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا، اونٹیریو کینیڈا کی سب سے بڑی اور متنوع معیشت ہے۔ ملک بھر کی 40% ملازمتیں اسی صوبے میں پیدا ہوتی ہیں۔ ان ملازمتوں کا 3/4 خدمات کے سیکٹر سے وابستہ ہے، جس میں مالیاتی خدمات جیسا کہ بینکوں کے کال سینٹر کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کیئر، پرچون، سیاحت اور پبلک یا حکومتی خدمات وغیرہ شامل ہیں۔ باقی ماندہ ملازمتیں جسے اشیاء کی پیداوار کا سیکٹر کہا جاتا ہے میں ہیں، جیسے مینوفیکچرنگ، زراعت، تعمیرات اور ریسورس صنعتیں جیسے کانکنی اور جنگلات وغیرہ۔ اونٹیریو عالمی معیشت سے قریبی طور پر جڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ان سیکٹروں میں آپ کے لیے روزگار کی تلاش کے مواقع سال بہ سال بدل سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی کمیونٹی کی لیبر مارکیٹ کے بارے میں آج جاننا آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دے گا کہ کس طرح کا کام آپ کی مہارتوں اور توقعات سے ہم آہنگ ہے۔ اونٹیریو کی متنوع معیشت نئے آنے والوں کے لیے بے شمار مواقع پیش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اونٹیریو میں ہماری آبادی بوڑھی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ زیادہ لوگ ہیلتھ کیئر سروسز کا استعمال کر رہے ہیں، جس سے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں بہت سے مواقع اور طلب پیدا ہو رہی ہے۔ عمارتیں اور سڑکیں ہمیشہ زیر تعمیر رہتی ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ گھر تعمیر کرنے والوں، حتیٰ کہ گورنمنٹ جو انفراسٹرکچر میں سرمایہ لگا رہی ہے، کو کوالیفائڈ ورکروں کی ضرورت ہوگی۔ اس سے کچھ سروکار نہیں کہ مواقع کہاں موجود ہو سکتے ہیں، اور اس سے بھی کہ یہ کس طرح کے کاروبار سے متعلق ہیں۔ در حقیقت ملازمت کا حصول چیلنجوں سے بھرپور ہے۔ پہلے آپ کو بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہوگی۔ انٹرنیٹ پر تارکین وطن کو خدمات فراہم کرنے والی مقامی تنظیم یا سروس کینیڈا یا امپلائمنٹ اونٹیریو پروگرام کے ذریعے جس ملازمت کے لیے آپ درخواست دینا چاہتے ہیں، جیسے ہی ایک دفعہ آپ نے اس کی شناخت کر لی، آپ کو عمومی طور پر ایک ریزیومے تیار کرنا ہوگا جو کہ آپ کی متعلقہ تعلیم اور تجربہ کو بیان کرتا ہو۔ آپ کو ایک کور لیٹر کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے کہ آپ کس طرح اس آرگنائزیشن کے لیے اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور گزشتہ مالکان کے حوالے بھی۔ یقین کر لیجئے کہ آپ کے پاس تمام متعلقہ سرکاری دستاویزات موجود ہیں، حتیٰ کہ جو کچھ آپ کہنے جا رہے ہوں اس کی مشق بھی کر لیجئے۔ جب میں نے آغاز میں لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ میں یہاں نئی آئی ہوں اور کیا کرتی ہوں، تو میں نے اپنے متعلق ایک تقریر تیار کی، لیکن آپ کو صاف گو ہونا پڑے گا۔ اپنی صلاحیتوں
تجربے اور تعلیم کے متعلق دیانتدار ہونا بہت اہم ہے۔ مالکان اہم ملازمتوں کے لیے حوالوں کی جانچ کے لیے طریقے تلاش کر لیں گے، اور درخواست گزار کی اپنی صلاحیتوں کے بارے میں دیانتداری اور مثبت رویہ ہی اصل فرق پیدا کرے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو نئے آنے والے تارکین وطن سروس آرگنائزیشن سے مدد لیتے ہیں، ان کی اچھی ملازمت کے حصول کی شرح نمایاں طور پر بلند ہے۔ حامدی کا گروپ ملازمت کی تلاش کے لیے ورک شاپس کا انعقاد کرتا ہے، جو نئے آنے والوں کی مہارتوں کو ان کینیڈین سے جو اسی طرح کی مہارتوں اور علم کے حامل ہوں کو میچ کرتا ہے۔ اس کا مقصد ذاتی حمایتی پیدا کرنا ہے جو آپ کو اپنے نیٹ ورک سے منسلک کر سکتے ہیں۔ نندا کہتے ہیں، درخواست دیتے رہیے، آپ لاکھوں درخواست گزاروں میں سے ایک ہیں۔ اگر آپ کا کوئی جاننے والا آپ کی سفارش کرتا ہے اور آپ کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اکثر آپ کو ملازمت مل سکتی ہے۔ ہرپریت کے آرگنائزیشن میں لوگ اکثر یہ جان کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں ملازمت کے کتنے زیادہ مواقع ہیں۔ انہیں اس کا ادراک نہیں ہے کہ ہم ان سب کی تشہیر نہیں کرتے، لیکن اگر آپ صحیح لوگوں کو جانتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ان مواقع کی شناخت کر سکتے ہیں۔ ملازمت کی تلاش میں سب سے اہم چیز کوشش جاری رکھنا اور مثبت رہنا ہے۔ اگر آپ اپنے منتخب کردہ انڈسٹری میں رابطوں کا نیٹ ورک بنانا شروع کر دیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ملکی قوانین کے تحت مرد و خواتین کے حقوق برابر ہیں، اور یہ بات کام کی جگہ پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ تقریباً 60% عورتیں گھروں سے باہر کام کرتی ہیں، اور وہ کل ورک فورس کا 47% ہیں۔ یہ سب کچھ روایتی ثقافتوں سے قدرے مختلف ہو سکتا ہے، اور اس سے حال ہی میں آئے ہوئے تارکین وطن کے گھرانوں میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کینیڈین معاشرے میں مکمل طور پر قابل قبول اور قابل احترام ہے۔ ہمارے لیبر قوانین کے تحت مرد و خواتین غیر منصفانہ ادائیگی، امتیازی سلوک، ناروا رویے اور غیر محفوظ حالات کار کی صورت میں انٹیریو کی لیبر منسٹری کو شکایات کر سکتے ہیں، اور مالکان ملازمین کو اپنے حقوق طلب کرنے پر نہ تو ڈرا دھمکا سکتے ہیں، نہ ملازمت سے برطرف کر سکتے ہیں۔ ایک بات جو آپ کینیڈا میں کام کرنے کے بارے میں غور کریں گے کہ آپ کی تنخواہ کا چیک مدت کے اختتام پر مثلاً 1 یا 2 ہفتے کے کام کے بعد ممکن ہے آپ کو اپنی توقع سے کم لگے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کمپنی کو ہر حال میں آپ کی تنخواہ سے کچھ اخراجات جیسا کہ انکم ٹیکس، کینیڈا پینشن پلان میں حصہ، امپلائمنٹ انشورنس اور یونین کے اخراجات یا دیگر بینیفٹ پلانز کاٹنے پڑتے ہیں۔ یہ سب بالکل قانونی ہے، لیکن آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ ضرور دی جا سکتی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ سب کٹوتیاں تنخواہ کے دوران میں سے کس مد میں کاٹی گئی ہیں۔ نئے آنے والے جو کسی مخصوص پیشے میں ملازمت کی تلاش میں ہوں، جیسے انجینئرنگ، اکاؤنٹنگ، میڈیسن یا ہیلتھ کیئر، ان کے لیے مخصوص قابلیتیں اور دستاویزات اور نئے سرے سے تربیت کی تقریباً ہمیشہ ہی ضرورت ہوتی ہے، خواہ آپ اپنے وطن میں پروفیشنل کے طور پر کام کیوں نہ کر چکے ہوں۔ کچھ جاری تعلیم پروگرام یہاں ٹورنٹو کی رائرسن یونیورسٹی میں پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ فزیو تھراپی، سوشل ورک اور اکاؤنٹنگ، فائنینس وغیرہ میں نئے سرے سے تربیت دیتے ہیں۔ یہ نئے آنے والے اپنے وطن میں پہلے ہی سے منظور شدہ ہیں، لیکن انہیں انٹیریو کے پروفیشنل تنظیموں سے لائسنس لینے کے لیے کینیڈین پریکٹس اور طریقہ کار کا جاننا ضروری ہے۔ یہ کورسز جز وقتی ہوتے ہیں، عام طور پر رات کے وقت پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کا دورانیہ 12 سے 18 ماہ کا ہوتا ہے۔ تاہم جب چین سے آئے اس نوجوان اکاؤنٹنٹ نے اپنا فائنل امتحان پاس کر لیا تو وہ ٹورنٹو کی ایک معروف اکاؤنٹنگ فرم میں مکمل طور پر تسلیم شدہ جونیئر ایسوسیٹ کا کام شروع کرنے کا اہل تھا۔ دیگر پیشوں کی تربیت یافتہ تارکین وطن کے لیے یہ مزید مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کو زیادہ تر سروس کینیڈا سے یا تارکین وطن کے لیے سروس پرووائڈر آرگنائزیشن سے مدد کی ضرورت ہوگی۔ ہمارا ایک دفتر ہے جسے فورن کریڈینشیلز ریکگنیشن آفس کہتے ہیں، جو نئے آنے والوں کے اسناد کو قابل قبول بنوانے میں ان کی مدد کرتا ہے، لیکن آنے سے قبل تھوڑی سی تحقیق کا مطلب ہے کہ انٹیریو کی ریگولیٹڈ لیبر مارکیٹ میں زیادہ آسانی سے تغیر پذیر ہونا ہے۔ میڈیسن اور ڈینٹسٹری میں سند حاصل کرنا خاص وقت، کوشش اور دوبارہ تعلیم لے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہاں نچلے درجے سے کام
شروع کرنے کی ضرورت ہو، جیسا کہ ڈینٹل اسسٹنٹ۔ کولمبیا کے ڈاکٹر فرنینڈو انسونیٹو خود بھی سند حاصل کرنے کے عمل میں شامل رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ کینیڈا میں ہر خود مختار پیشے کے اپنے اصول ہیں۔ ان میں سے کئی تقاضا کرتے ہیں کہ آپ نے درکار تربیت منظور شدہ یونیورسٹی سے لی ہو۔ یہ آسان نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے اداروں سے نہیں ہیں تو آپ کو یہاں دوبارہ تربیت حاصل کرنا ہوگی۔ اونٹیریو میں کوالیفائڈ انجینئر بننے کا ایک مختلف معیار ہے۔ یہ مسیساگا آفس آف ایکسیس ہے، ایک حکومتی اور کاروباری فنڈڈ ایجنسی جو نئے آنے والے ماہرین کو اونٹیریو میں کام ڈھونڈنے میں مدد کرتی ہے۔ 6 ہفتے کے کورس میں ہم دوسرے دن میں ہیں، جو ان تجربہ کار تارکین وطن انجینئرز کی مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ وہ کینیڈا کے انجینئرنگ پریکٹسز اور ضابطوں سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ اس سے انہیں کام کی تلاش میں بھی مدد ملے گی اور بالآخر وہ اپنی پیشہ ورانہ سند حاصل کر لیں گے۔ حالیہ کورس کی کامیابی کی کہانیوں میں سے ایک انڈیا سے آئے ہوئے ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر سربجیت سنگھ ہے، جسے ہیرس ٹیکنالوجیز میں شاندار ملازمت ملی۔ اس پروگرام نے حقیقتاً مجھے کافی زیادہ مدد دی۔ میں اپنی ملازمت کی تلاش پر توجہ دینے اور ملازمت کی درخواست کو عمدگی سے بھرنے کے قابل ہوا۔ میرا ماضی کا تجربہ اس کے لیے بہت مناسب تھا جو کچھ میں اب کر رہا ہوں۔ جہاں زیادہ تر تارکین وطن در حقیقت زیادہ کینیڈین ایک اچھی قابل اعتماد تنخواہ کی چیک کے ساتھ ملازمت کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہاں ایک قلیل لیکن پرجوش تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو اپنی ذاتی کمپنیاں شروع کرنا چاہتی ہے۔ یہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کینیڈین معیشت کا ایک اہم ترین جز ہیں اور نجی شعبے کی کل ملازمتوں کا 64% مہیا کرتے ہیں، لیکن اپنا کاروبار شروع کرنے میں خطرات کے ساتھ ساتھ فوائد بھی ہیں اور اس میں کامیابی کے لیے خوابوں اور خواہشوں سے بڑھ کر کام کرنا ہوتا ہے۔ اونٹیریو کے مختلف سیکٹروں میں مواقع موجود ہیں، لیکن ان انٹرپرینیوروں کے لیے آغاز میں 3 بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ وہ جس سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں اس میں پہلے ہی اچھی خاصی تحقیق کر لیں اور اس صنعت میں امداد کے لیے مالیاتی مشیر اور ماہرین کی ٹیم تلاش کریں۔ دوسرا، انہیں روزمرہ درپیش چیلنجوں اور رکاوٹوں کو حل کرنے کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور ٹورنٹو کے مصروف چائنا ٹاؤن کے بینک مینیجر وینڈی سیٹو تیسرا بنیادی پہلو یوں بیان کرتے ہیں: سب سے زیادہ اہم بات کاروبار کا تحریری منصوبہ رکھنا ہے۔ مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسے انٹرپرینیور جن کے پاس ایک اچھا کاروباری منصوبہ ہوتا ہے وہ ان سے زیادہ کامیاب ہیں جن کے پاس منصوبہ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ فلسطین میں محمد ابو قاسم کا منصوبہ بھی تیار تھا۔ اس نے اوٹوا میں کینیڈا کی سب سے زیادہ جانی مانی فرنچائز کے حصول کا انتظام کر لیا تھا۔ اب اس کے پاس ذاتی 3 ہیں۔ آغاز کے بعد پہلے 3 ماہ آسان نہیں، یہ خاصا مشکل ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ اطمینان کہاں ملتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں ہے۔ اپولو کیمانی کینیا سے تھنڈر بے آیا اور اپنے ایرانی شراکت دار واحد صدیگی اوالز کے ساتھ مل کر انجیلوس پیزا کھولنے کے لیے ٹیم بنا لی۔ دونوں کاروبار خوراک کے سیکٹر سے متعلق ہیں، لیکن سبق جو انہوں نے سیکھے تقریباً تمام انٹرپرینور پر لاگو ہوتے ہیں، خاص طور پر جب وہ کام شروع کرنے لگیں۔ ابتدائی دنوں میں زیادہ مصروف نہ ہونا سب سے زیادہ تناؤ والا پہلو تھا، اور جب آپ مصروف نہ ہوں تو آپ نروس ہو جاتے ہیں کیونکہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹوں سے کوئی بھی آپ کے پاس نہیں پھٹکا۔ اپنے کاروبار کی کامیابی کو اپنانے کا سب سے بڑا اطمینان آزادی ہے، اور یہ امپلائی آف دا منتھ سے بھی زیادہ مالی فائدے کا باعث ہے، یا مہینے کے آخر میں تنخواہ کے چیک کا انتظار۔ ہمیں صرف تھوڑا سا مستقل مزاج ہونا پڑا، پرجوش اور اپنے مقصد سے جڑا ہوا، اور بس آگے بڑھو اور کر گزرو۔ باہر پیدا ہونے والے کاروباری افراد جیسے اپولو اور محمد نے جو سخت اسباق حاصل کیے، اونٹیریو کے تمام تارکین وطن کو ان سے ملتے جلتے پیش آتے ہیں۔ دونوں نے اپنے مستقبل کے لیے روشن امکانات سے شروع کیا، دونوں نے سخت محنت کی اور اپنے راستے کی رکاوٹوں پر قابو پانے کے طریقے سیکھے۔ دونوں نے اپنے کاروبار، اپنے گاہکوں اور اپنی کمیونٹیز کے بارے میں سیکھنا جاری رکھا۔
ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 1 گھنٹے میں آپ کو بہت ساری معلومات فراہم کی گئی ہیں، تاہم بہترین ویب سائٹس اور چھپا ہوا مواد دستیاب ہے۔ مختلف حکومتی ایجنسیوں جیسے سروس کینیڈا اور ایمپلائمنٹ اونٹاریو کے ساتھ ساتھ مزید صوبہ بھر کی تارکین وطن کی مدد کرنے والی ایجنسیاں آپ ہی کے لیے موجود ہیں، لہٰذا ان سے کسی بھی وقت رابطہ کرتے وقت ہچکچائیے مت۔ You are free to live and work in any province or territory. اس ملک میں آنے اور آخرکار ان نئے کینیڈینز کی طرح شہری بننے کے لیے بہت سی مثبت چیزیں ہیں۔ اونٹاریو میں رہنے سے آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ متنوع ثقافتوں میں سے ایک کے علاوہ شخصی آزادی، بہترین اسکول اور ہسپتال کے علاوہ ایک مضبوط اور جدید معیشت بھی ملتی ہے۔ لیکن یہاں چیلنج بھی ہیں، حقیقی اور تصوراتی دونوں۔ اپنے لیے صحیح ملازمت کا حصول اکثر اوقات مستقل مزاجی اور وقت کا متقاضی ہوتا ہے۔ یہاں تعلیم، صحت اور مالیاتی امور کے نئے نظاموں کو سیکھنا چاہیے۔ کینیڈا میں رہنے کے لیے شاید کچھ پرانی روایات کو خیر بات کہنا پڑے اور نئی روایات کا عادی بننا پڑے۔ Well, congratulations, félicitations, you are now Canadian citizens. آپ سے پہلے بہت سے تارکین وطن یہاں آ چکے ہیں اور ان میں سے اکثر اونٹاریو کے معاشرے میں آپ کی جگہ بنانے میں آپ کی مدد کے لیے آمادہ ہیں۔ بہت سے تارکین وطن مستقبل میں آپ کی پیروی کریں گے اور آپ ان کے ضم ہونے میں ان کی مدد کریں گے۔ یہ سب رہنے کا حصہ ہے، روز بروز اس عظیم جگہ اونٹاریو، کینیڈا میں۔